اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں الحاج مرزا تقی علی، انہوں نے ایک کتاب بھیجی ہے، تو اس میں میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک واقعہ مجھے بڑا پسند ہے۔ سارے کتاب ہی بڑے پیارے واقعات سے بھری ہوئی ہے، تو یہ واقعہ اب میں سنانے لگا ہوں۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ خود بیان کرتے ہیں، یہ کوئی روایت نہیں ہے بلکہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شکل سے غلام لگنے والا جو وہ کتے کو کھانا کھلا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کتے کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ کتا خوش ہو جائے گا اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا تمہاری خواہش، تمہارا ایمبیشن کیا ہے، تمہاری وش کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا، وہ کہنے لگا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں لیکن میں غلام ہوں اور میرا مالک جو ہے وہ یہودی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے آزادی مل جائے۔ آپ نے فرمایا تمہارا جو قیمت اس نے کتنی ادا کی تھی؟ اس نے کہا وہ میری یہ تو نہیں پتہ کتنے میں اس نے خریدا، آج کل وہ 200 دینار میں مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ آپ اس کی طرف اس کے ساتھ چل پڑے اور 200 دینار جو ہے وہ اس کی یہودی کو دیے۔ انہوں نے کہا 200 دینار یہ لے لو اور غلام کو آزاد کر دو۔ جیسے یہودی نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے ہیں، وہ احتراماً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ غلام آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، تم 200 دینار یہ لو۔ تو وہ کہنے لگا، یہودی کہنے لگا کہ یہ 200 دینار آپ نے مجھے دیے، میں یہ آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں 200 دینار جو میں نے تمہیں دیے، تم نے مجھے دیے، اب یہ 200 دینار میں اس غلام کو دیتا ہوں جو کہ اب غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے۔ یہ سن کر یہودی نے کہا کہ میں یہ جو باغ ہے جہاں میں اس کو بیٹھا کام کر رہا ہوں، یہ باغ میں اس کو دیتا ہوں، تحفتاً دیتا ہوں۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے اس کو دعائیں دی، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے مزید یہ کہا کہ آپ نے 200 دینار مجھے دیے، میں نے آپ کو دیے، آپ نے اس کو دے دیے، 200 دینار بھی اس کے ہوئے، باغ بھی اس کا ہوا۔ یہ میرے کئی گھر ہیں یہاں پہ، میں مدینے میں جو میرا سب سے اچھا گھر جس میں میں رہتا ہوں وہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائے۔ دعا کی، فورس نہیں کیا کہ تم زبردستی مسلمان ہو جائے۔ اب اس دعا کا ایسا اثر اس کے دل پہ آیا، وہ کہتا ہے کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور روایات آگے ہیں بہت ساری، لیکن میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے کئی جنگوں میں اور کئی مشکل محاذ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا جب تک وہ زندہ رہا۔ عمر رسیدہ تھا اور واقعہ کربلا تک وہ حیات نہیں تھا، اگر حیات ہوتا تو اس میں بھی وہ ساتھ دیتا۔ یہ منظر جب یہ سارا کچھ سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے اسی بات چیت جاری تھی، تو یہودی کی بیوی بھی آ گئی۔ اس نے سارا واقعہ پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ہماری قسمت جاگ اٹھی۔ تو یہودی نے بتایا، سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دونوں کو کلمہ پڑھایا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے اہل بیت جہاں شرافت جن کے گھر کی، صداقت جن کے گھر کی، شجاعت جن کے گھر کی، مردانگی جن کے گھر کی، فراخ دلی جن کے گھر کی، یہ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، فراخ دلی کا نتیجہ دیکھیں۔ بڑے واقعات ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے چند دن میں یہی واقعات آپ کو سناتا رہوں۔ آپ اس کو لائک اور سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل کو کر دیں، اور کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو اللہ نہ کرے تو میرا اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ
یوم عاشور یعنی 10 محرم کو صبح کے ٹائم سے لے کے عصر کی نماز تک 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ مبارک کو پڑھنا ہے۔ ضروری نہیں کہ اکٹھے ہی 1000 مرتبہ پڑھیں، آپ 200 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 1000 اکٹھا ہی پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو مکمل کر لیں۔ اس سے کا یہ فائدہ ہوگا کہ سال بھر جو اگلا ہے آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، میں کینسر، ہارٹ اور نہ جانے کڈنی اور بیک بون کی سرجری، کتنے سخت علاج کروائے، بیرون ملک بھی اپنا چیک اپ کروایا، تو میں یہ والا عمل کرتا رہا ہوں، اس لیے میں اس کو مجرب وظیفہ کہتا ہوں۔ یہ میں ہر سال کرتا ہوں اور سال بھر میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے اور یہ سب کو بتائیے، شیئر کیجئے، انشاءاللہ سب کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں دعا، یا اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، روز قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، اور روز قیامت عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ روز قیامت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانا۔ یا اللہ ایسے کام ہم سے کروا لے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔